بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جشن عید میلاد سے متعلق اختلاف کن باتوں میں ہے؟ یہ بات سمجھنا بھی نہایت ہی اہم ہے کہ جشن میلاد منانے والے حضرات اور اس کو بدعت کہنے والے حضرات کے درمیان کن باتوں میں اختلاف ہے، تاکہ صحیح نقطۂ نظر واضح ہو سکے، ورنہ تو جشن عید میلاد منانے والوں کی جانب سے ایسے دلائل دیے جاتے ہیں جو فریقین کو بھی تسلیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جشن عید میلاد سے منع کرنے والے حضرات پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ غلط فہمی یا ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ سمجھے کہ جشن میلاد منانے والے حضرات اور اس کو بدعت کہنے والے حضرات کے درمیان کن باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اتفاق ہے۔ یہ اب وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن پر دونوں فریقین کا اتفاق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے نعمت باعث رحمت اور باعث ہدایت ہونے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر خوش ہونے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے معاملے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرنے، حالات و واقعات بیان کرنے اور زندگی کا ہر پہلو بیان کرنے کے باعث اجر و ثواب ہونے اور باعث نزول برکات ہونے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے ضروری بلکہ اہم ایمانی جز ہونے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی اہمیت میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت لکھنے اور نعت پڑھنے کے باعث اجر و ثواب ہونے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت اور اہمیت میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے سیرت کا جلسہ یا نعت کی محفل منعقد کرنے میں اختلاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے بیان کرنے کی اہمیت و فضیلت میں اختلاف نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر اتفاق ہے دونوں فریقین کا، اس لیے ان باتوں کے ثبوت کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب باتیں پہلے ہی سے مسلم ہے، اور عموماً عید میلاد سے متعلق جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ انہی باتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، جس سے ان دلائل کا بے بنیاد ہونا بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ اب ذرا وہ باتیں سماعت فرمائیں کہ اختلاف اور اعتراض کی باتیں کون سی ہیں، تاکہ معاملے میں صحیح صورتحال واضح ہو سکے۔ یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہے اب وہ باتوں میں اختلاف ہے۔ ماہ ربیع الاول کو خاص کر کے بلکہ لازم سمجھ کر ذکر ولادت باسعادت کرنے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سیرت کے جلسے منعقد کرنے میں اختلاف ہے۔ اس ماہ ربیع الاول میں جشن عید میلاد نہ منانے والوں کو تنقید و ملامت کا نشانہ بنانے پر اعتراض ہے۔ شخصیت کا دن منانے میں اختلاف ہے، جس کے اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ یوم ولادت کا جشن منانے میں اختلاف ہے۔ اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دینے اور اس میں عید کا سمہ پیدا کرنے میں اختلاف ہے۔ جشن میلاد کے نام پر چراغاں کرنے، جھنڈے وغیرہ لگانے، راستوں کو بند کرنے اور رات بھر عمومی اسپیکر سے نعت یا سیرت بیان کر کے محلے والوں کو تکلیف دینے پر اعتراض ہے۔ عید میلاد کا جلوس نکالنے پر اعتراض ہے۔ آلات موسیقی اور موسیقی کے طرز کے ساتھ نعت پڑھنے پر اعتراض ہے۔ عید میلاد کے نام پر مرد و زن کی مخلوط تقاریب منعقد کرنے پر اعتراض ہے۔ عید میلاد کے نام پر کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے، شربت کی سبیلیں لگانے اور اس کے خود ساختہ فضائل بیان کرنے میں اختلاف ہے۔ عشق نبوی کے نام پر شرعی احکامات کی پامالی
اور بدعات کی ترویج پر اعتراض ہے۔ اور یہ اختلاف اور اعتراض اس لیے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ عہد نبوت میں ربیع الاول میں میلاد کے نام پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تقریباً 30 سال خلافت راشدہ کا زمانہ رہا، پھر تقریباً 200 سال تک خیر القرون کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ پورا عرصہ ماہ ربیع الاول میں جشن میلاد سے خالی نظر آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عشق کے نام پر یہ جشن نہیں منایا، اور اس کے تمام تر اسباب موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اسے ایجاد نہیں کیا؟ تو آج یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آج یہ عشق کے نام پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ آج یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا معیار کیسے بن سکتا ہے؟ ان باعث اعتراض و اختلاف باتوں کا ثبوت ہونا چاہیے۔ باقی جو باتیں فریقین کے نزدیک مسلم ہے، ان کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اب اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے، صرف اسی لیے بیان کی گئی کہ اختلاف کی نوعیت واضح ہو جائے، اور یہ نوعیت سمجھنا نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ فریق مخالف کی جانب سے ایسی باتیں کہی جاتی ہے اور ایسے خود ساختہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ حقیقت سے ناواقف ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ آپ جو اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، اور وہ آپ کو جواب میں درود شریف کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنا شروع کر دے، حتیٰ کہ وہ آپ کو یہ تک کہہ دے کہ آپ درود و سلام کے منکر ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو نہایت ہی غلط طرز عمل ہے، کیونکہ درود شریف کی فضیلت اور اہمیت میں تو کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، جبکہ اصل سوال اور اختلاف تو اذان سے پہلے درود و سلام سے متعلق ہے، جس پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہی نوعیت عید میلاد سے متعلق بھی ہے کہ جب انہیں عید میلاد سے منع کیا جاتا ہے اور اسے بدعت قرار دیا جاتا ہے، تو ان کے طرف سے دو کام سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، عید میلاد کے ثبوت کے لیے وہی دلائل دیے جاتے ہیں جو یا تو خود ساختہ ہوتے ہیں اور یا ان کا تعلق عید میلاد سے ہوتا ہی نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ذکر مبارک سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ عید میلاد کو بدعت قرار دینے والوں کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو جشن عید میلاد سے متعلق اختلاف کن باتوں میں ہے، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔